سورہ توبہ کیسیت نمبر 42۔ الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ وما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرة الا قلیل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذا شروع في إتاب من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حين ثابت الثمار والظلال في شدة الحر وحمارة القيس، وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل۔ ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ توبہ کی آیات ہیں، غزوہ تبوک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اور جیسا کہ خلاصہ درس میں الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ غزوہ تبوک جو ہے یہ بڑا اہم ترین غزوات میں سے ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ غزوے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جس لڑائی میں، جس جہاد میں، جس جنگ میں خود میرے محبوب اور محبوب دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہے، اس کو کہتے ہیں غزوہ۔ اسی لیے جب آپ احادیث مبارک کی کتابیں پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہاں دو لفظ آئیں گے، ایک لفظ آتا ہے غزوات اور ایک آتا ہے سرایا۔ سریے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک نے حکم فرمایا صحابہ کی فوج بھیج دی لیکن خود تشریف نہیں لے گئے، اور غزوات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان لڑائیوں میں خود میرے محبوب نے اپنی ذات سے بھی شرکت فرمائی، اس کو کہتے ہیں غزوات۔ جیسے غزوہ بدر ہے، جیسے غزوہ خندق ہے، جیسے غزوہ خیبر ہے، جیسے غزوہ حنین ہے، اسی طرح یہ غزوہ تبوک ہے۔ تو اس بات کو ایک یاد رکھیں اور سمجھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دراصل اس غزوے کے بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تھی کہ ہرقل جو ہے روم کا بادشاہ، یہ ہرقل ان کا لقب ہوتا تھا، جو بھی بادشاہ بنے وہ ہرقل کہلاتا تھا، جیسے فارس کا جو بھی بادشاہ بنے وہ کسرا کہلاتا تھا، اور حبشے کا جو بھی بادشاہ بنے وہ نجاشی کہلاتا تھا، پھر مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا، اور اسی طرح یمن میں جو بادشاہ بنتے تھے وہ تبع الاکبر، تبع فلان، تبع فلان۔ جیسے مصر میں فرعون فلان و فرعون فلان و فرعون فرعون، وہ ایک بادشاہ تو نہیں گزرا نا مصر کا، اس لیے وہاں بھی کئی فرعون گزرے۔ تو اسی طرح ہرقل روم جو ہے وہ اپنے دور میں ایک بہت بڑی طاقت تھی، اس نے فیصلہ کیا کہ اسلام تو پھیلتا جا رہا ہے، اور اسلام کی اگر یہی رفتار رہی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ پوری دنیا پہ چھا جائے گا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کا راستہ روکیں، اس نے اپنی فوج کو الرٹ ہونے کا حکم دے دیا اور جنگ کی تیاری کی۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، اور ہرقل نے باوجود اس کے کہ اس کی اپنی فوجی قوت بھی بے پناہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے جو حضور کے دشمن تھے نا یہود، جن کو مکے سے نکالا گیا، مدینہ پاک سے نکالا گیا، جن کو خیبر سے نکالا گیا، اور جن کو ذلت آمیز شرائط پہ سلو کرنی پڑی، تو ان کو بھی اس نے آمادہ پیکار کیا، اور جو قبائل میرے محبوب کے مخالف تھے اور یہود کے حلفاء تھے، بنو اسد، اسی طرح بنی غطفان، یہ بڑے بڑے قبائل تھے، تو ان کو بھی آمادہ کیا کہ تم سب مل جاؤ اور میں فوج لے کے آتا ہوں، ایک ہی دفعہ مدینے پہ چڑھائی کرتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع میں دی تو میرے آقا نے، میرے محبوب نے اس غزوے کے بارے میں بالکل کھلا اعلان کر دیا، کیونکہ حالات بڑے عجیب تھے۔ ایک تو دشمن بڑا مضبوط ہے، تجربے کار ہے اور فوج ہے، مسلمانوں کو پہلے کبھی فوج سے ٹکرانا نہیں پڑا تھا، مسلمانوں کی کب لڑائیاں تھیں برابر کے لوگوں، لیکن ہرقل کے پاس جو ہے مسلح افواج ہیں اور تجربے کار افواج ہیں، نظم ہے، ضبط ہے، سلاح ہے، کرا ہے، دفاع ہے اور طریقہ کار ہے، اور فوج کو لڑانے والے جنرل ہیں۔ تو ایک تو اس وجہ سے غزوہ تبوک جو ہے بڑا اہم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ غزوہ تبوک عین اس وقت ہے کہ طابت الثمار، کہ پھل بالکل پکنے والے ہیں، کھجوریں پکنے والی ہیں، اور عین شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، چونکہ گرمی نہ پڑے تو پھر کھجوریں کیسے پکیں؟ ہر چیز میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، گرمیوں میں بھی حکمتیں ہیں اور سردیوں میں بھی حکمتیں ہیں، اور بعض بلاد میں دیکھیں کہ گرمی ہی گرمی ہے، اور بعض بلاد میں دیکھیں کہ سردی ہی سردی ہے، اور بعض بلاد میں دیکھیں کہ کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے، اور بعض بلاد میں دیکھیں کہ بالکل موسم معتدل ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اب اسباب کوئی کہتا ہے جی بارشوں کی وجہ ہے، اور کوئی کہے سمندروں کی وجہ ہے، اور کوئی کہے آوازون میں سوراخ ہو جانے کی وجہ ہے، کوئی کہے کہ ایٹمی تجربات کے اثرات کی وجہ ہے، وہ جو بھی آپ کہتے ہیں یہ اسباب ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ سب میرے اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا ہے، اور اسی تغیر و تبدل میں حکمتیں ہیں، اسی تغیر و تبدل میں اللہ کی بہت بڑی حکمتیں ہیں کہ کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی شدت حرارت ہے، کبھی شدت برودت ہے، کبھی اعتدال ہے۔ تو یہ تمام مواسم جو ہیں یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ گرمیوں میں پکتی ہیں۔ اچھا، بعض خدا کی قدرت ہے، ایسے پھل بھی ہیں جو رات کی ٹھنڈک میں چاند کی روشنی میں پکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ سمندر کی موجیں، حالانکہ چاند کہاں ہے اور سمندر کہاں ہے، لیکن جوں جوں چاند چڑھے گا تو سمندر بھی جوش میں آئے گا۔ تو جب چاندنی ہے 14ویں کی رات میں ہو تو سمندر کا جوش اپنے عروج پہ ہوتا ہے، اور پھر جیسے جیسے چاند گھٹے گا سمندر کی لہروں میں بھی کمی آنی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اور جو آدمی جس طرح سے بھی اللہ کے اس نظام میں غور کرے گا اتنا اس کا اللہ پہ ایمان بڑھ جائے گا، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پہ وہ یقین لے آئے گا۔ ہاں، مگر وہ لوگ جن کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں کہ وہ سارے آیات کی، علامات کی، ان نشانیوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں لیکن اللہ پہ ایمان نہیں لے آتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ورنہ میرا رب چاہے نا جی تو ہدایت کے راستے اسی سے نکل آتے۔ ابھی یعنی یہ ایک تازہ واقعہ ہے، آپ حیران ہوں گے کہ یورپ میں یعنی بلاد کفر میں ایک بہت بڑی نیشنل ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں وہ ہوتی ہیں جن کا پوری دنیا میں کاروبار ہوتا ہے اور ہولڈ ہوتا ہے پوری دنیا پہ۔ کافروں کی کمپنی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، کافروں کی کمپنی ہے۔ مسلمان بیچارہ کیا ہے، مسلمان تو ہر جگہ بھیک مانگنے پہ کھڑا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
مسلمانوں کا تو حال یہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ کشکول ہاتھ میں ہے، کبھی اس ملک سے بھیک مانگتے ہیں، کبھی اس ملک سے بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضے مانگتے ہیں، کبھی ادھار مانگتے ہیں، کبھی معافی مانگتے ہیں، کبھی قسطوں کو ذرا مہلت مانگتے ہیں، اس کے عوض میں اپنی عزت دیتے ہیں، خود مختاری دیتے ہیں، اپنی غیرت دیتے ہیں، اپنا ضمیر دیتے ہیں، اپنا دین دیتے ہیں۔ قاد ان یکون الکفر فقر کفرا، حضور نے فرمایا کہ فقر جو ہے، یہ بھوک جو ہے آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کتنے لوگ ہیں جو خودکشیاں کر رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں تنگ آ کے اپنے گھر والوں کو مار ڈالا ہے کہ جینے سے مر جانا بہتر ہے، کیا کریں گے جی کر۔ تو بہرحال میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یعنی ایک واقعہ ہے، دیکھیں کہ اسلام کی حقانیت کا کیسے اللہ بول بالا کرتے ہیں کہ وہ ایک کمپنی ہے اور ملٹی نیشنل کمپنی ہے، انہوں نے کمپنی کے باقاعدہ ذمہ داروں نے دیکھا کہ کمپنی گھاٹے میں جا رہی ہے۔ جب کمپنی کو گھاٹا آیا تو اب غور کے لیے انہوں نے کمپنی کے ڈائریکٹرز اور کمپنی کے بڑے بڑے جو دماغ تھے، جو تھنک ٹینک تھے اور جو اس کے ایڈوائزر تھے، سب کو بلایا، بھائی کمپنی کیوں گھاٹے میں جا رہی ہے؟ انہوں نے غور کرنے کے بعد جو رپورٹ لکھی ہے، یعنی یہ ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے جس کو کوئی دنیا کی طاقت جھٹلا نہیں سکتی، یہ قصہ کہانی نہیں، واقعہ ہے۔ انہوں نے جو رپورٹ لکھی، انہوں نے کہا کہ گھاٹے کی وجہ جو ہے نا ہمارے کمپنی میں عریانی اور بے پردگی اور بے حیائی جو ہے، یہ وجہ۔ آپ کافر اس بات کو کیا سمجھے؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مطلب یہ ہے کہ لڑکیاں کام کرتی ہیں، لڑکے کام کرتے ہیں، اور لڑکیاں عریاں ہیں، پنڈلیاں نکالے ہوئے ہیں، بازو کھلے ہوئے ہیں، بال بنے ہوئے ہیں، اور ہمارا ہر مزدور نوجوان جو ہے وہ کم از کم اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے نا تو 3 گھنٹے دن کو دیکھتا رہتا ہے۔ ابھی وہ لڑکی گزر رہی ہے تو اس نے ہیلو کر دیا، ہاؤ کر دیا، اس نے بھی ہیلو کر دیا، اچھا پھر وہ جہاں تک نظر آتی رہی اسی کو دیکھتا رہا، مشین کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ کبھی اس سے گپ شپ ہو گئی، کبھی کٹھے بیٹھ کے سینڈوچ کھا لیا، کبھی کٹھے بیٹھ کے کوئی ڈرنک پی لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ وجہ ہے کہ جو لوگ ہمارا مزدور لیبر جو ہے وہ لڑکیوں کی پنڈلیاں اور لڑکیوں کا جمال اور حسن اور بے حیائی کی طرح متوجہ ہوتا ہے، کام کیسے ہو؟ ساری پروڈکشن جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا جی اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا بالکل آرڈر کر دو کہ آج کے بعد کوئی لڑکی جو ہے عریاں لباس پہن کے ہماری کمپنی میں نہیں آئے گی، ورنہ نوکری چھوڑ دو۔ کوئی لڑکی میک اپ کر کے نہیں آئے گی، بالکل مکمل باحیا لباس پہن کے آئے گی، ڈپٹی کے ٹائم میں کوئی گپ شپ نہیں ہوگی، اور جب ڈپٹی سے فارغ ہو جائیں وہ جائیں جہنم میں، لڑکے جانے لڑکیاں جانے، ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ لیکن ڈپٹی کے ٹائم پہ بے پردگی، عریانی، فحاشی، میک اپ، سنگار، کشش، باتیں کرنا، ایک دوسرے کو لبھانا، اور ٹیلی فون پہ بیٹھے ہیں تو 20-20 منٹ باتیں ہو رہی ہیں، یہ سارا انہوں نے بند کر دیا۔ 1 سال کے اندر اندر کمپنی جو ہے گھاٹے سے نکل کے منافع پہ چلی۔ آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ جو حکم اسلام نے دیا تھا، جب کافر اس کی تہ تک پہنچ گئے، ان کو یہ غلط نہیں کہ اسلام میں یہ چیز ایسی ہے، ان کو تو اپنی کمپنی کے کام سے ہے، لیکن ان کو ماننا پڑا کہ اگر آپ اسلام کے احکام پہ چلیں گے اور بے حیائی سے بچیں گے، بے پردگی سے بچیں گے، عریانی سے بچیں گے، فحاشی سے بچیں گے، اور اللہ کے حکم پہ چلیں گے تو اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، کافر سمجھ کے کامیاب ہو گئے، مسلمان بھول کے ذلیل ہو گئے، مسلمان اللہ کے احکام کو بھول کے۔ آج دیکھ لیں اخباروں میں پڑھ لیں کتنے ایکسیڈنٹ ہیں جو صرف ٹیلی فون کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔
کہ موبائل ہاتھ میں ہے اور وہ کسی لڑکی سے گپے مار رہا ہے اور گاڑی چلا رہا ہے، بس نظر گئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی لیے ہم ہر جگہ ذلیل ہیں کہ ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، ورنہ آج بھی اگر ہم اللہ کے تابع ہو جائیں اور سنت رسول عربی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنا لیں تو آج بھی ہمیں دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتی۔ اسی غزوہ تبوک سے سبق سیکھیں کہ حضور نے کیا کیا۔ تو کیا ہم نے کبھی ایسے احادیث پڑھ کے ان پر بھی غور کیا ہے، یا لوگوں کو صرف نماز روزے میں لڑاتے رہیں گے؟ بھئی یہ احادیث رسول عربی جو ہیں ان پہ کون عمل کرے گا؟ طلباء کو جب خبر ملی کہ ہرقل ہمارے خلاف تیاری کر رہے ہیں، حضور نے حکم دے دیا کہ بجائے اس کے کہ دشمن حملہ کریں ہم حملہ کرتے ہیں دشمن۔ آپ نے بھی کبھی سوچا ہے کہ یہود ہم پہ حملہ کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ آپ نے بھی کبھی سوچا ہے کہ جی اگر ہنود ہماری مسجدیں گرا دیں تو ہم کیا کریں؟ لمبے پڑ جائیں؟ کہتے ہیں جی کیا ہو گیا، ایک مسجد ہی گر گئی نا، کیا ہو گیا، مسجد اقصی ایک مسجد ہے گر گئی پھر بن جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر دشمن تو ہمارے اسی طرح ٹیسٹ لیتا ہے، ورنہ ایمان سے کہیں کہ چلو ہم اتنی ایٹمی طاقت نہیں رکھتے کہ یہودیوں سے لڑ سکیں، لیکن جس ملک میں یہودی ہے اگر ہر مسلمان ایک ایک کو بھی پکڑ لے تو کیا کرے گا؟ ایٹم لے آئے گا جیب میں نا؟ کیا خیال ہے؟ جہاں جہاں وہ ہے اس کا گھر ہے، مکان ہے، اس کا پیسہ ہے، دولت ہے، دشمن ہے، حربی ہے۔ آیت کا کیا مانا ہے؟ تم بھی فیصلہ کر لو نا کہ ہم نے یہود سے لڑنا ہے، جہاد کرنا۔ دیکھیں جناب کتنے دن یہودی اپنے اسلحے کے زور پہ مقابلہ کرتا ہے، جہاں یہودی ملے بس مسلمان کا جہاد موجود۔ کچھ بھی ہو، اب دیکھیں کہ میرے محبوب کا فیصلہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کا فیصلہ دیکھیں، اس میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ فیصلے وحی کے تھے جس کی رہبری خود میرے رب عظیم کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تیار ہو جاؤ غزوہ تبوک کے لیے۔ اب جناب مسئلہ ہے، پھل پکے ہوئے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر یہودیوں سے جنگ ہو گئی تو ہم تجارت کیسے کریں گے، ہمارے قرضے کیسے معاف ہوں گے؟ یہی کچھ اسلام بتا رہا ہے کہ پھل پکے ہوئے ہیں، گرمی شدید ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب صحابہ کیا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا چلو تبوک، صحابہ تیار ہو گئے۔ اب اس میں ایک جماعت تو وہ ہے جن نے کہا کہ بالکل آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا یا رسول اللہ، ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ حالانکہ 8 سال کی جنگیں ہو چکی ہیں، 8 سال، رات دن جنگ میں گزر گئی، یا ہجرت میں گزر گئی، یا جنگ میں گزر گئی۔ بدر ختم ہوا، احد آ گیا، احد ختم ہوا، حدیبیہ میں امتحان آ گیا، حدیبیہ سے نکلے خیبر میں جہاد ہو گیا، خیبر سے نکلے مکے میں جہاد ہو گیا، مکے سے نکلے حنین میں جہاد ہو گیا، واپس آئے اب تبوک کے لیے تیاری ہو گئی۔ ایک منٹ مومن فارغ نہیں۔ اور ہم بھی تو جہاد کر رہے ہیں نا ماشاءاللہ، کہ جتنا میک اپ کا سامان ہے یہودی کمپنیوں سے خریدتے ہیں، اور ماشاءاللہ جو برگر کھانے ہوں، پیزا کھانا ہو، کبھی پوچھا ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ چیز کھانی ہو جناب ماشاءاللہ، جو جبن کھانا ہو، چیز کھانی ہو، اس کے بعد جناب باہر کے تیل ہیں، یہ زیتون کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ ساری بلائیں مسلمان نے بس اپنا پیٹ اتنا بڑا کر لیا ہے کہ ہر چیز آیت فنا در فنا، حلال حرام کا مسئلہ ہی نہیں، بس کھاؤ۔ ایمان سے کہیں کتنے میرے بھائی بیٹھے ہو اللہ کے حرم میں، پکے نمازی جو ہیں،
ایمان سے کہیں کتنی چیزوں کی آپ نے تحقیق کی ہے کہ ان کا کھانا حلال ہے یا ان کا کھانا حرام ہے؟ کتنے چیزیں ہیں جن میں آپ فرق کرتے ہیں کہ یہ اینیمل فائٹ ہے یا یہ ویجیٹیبل فائٹ ہے؟ آپ فرق کرتے ہیں، کتنے آدمی کرتے ہیں؟ چھوڑو جی بس ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، بیچنے والے مسلمان، کھانے والے بھی مسلمان، دینے والے بھی مسلمان، لینے والے بھی مسلمان۔ آپ کو یہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ جتنے دنیا میں آپ کے بڑے بڑے بیوریجز ہیں، پانی ہیں، ان کا فارمولا کون بناتا ہے؟ جتنے تم ماشاءاللہ روزانہ کے مرغ کھاتے ہو نا، حساب کرو نا، میرے خیال میں 1 ارب مرغ روزانہ تمہارے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اندر اذانیں دیتا رہے یا پیٹ میں درد کرتا رہے، مسلمان نے کھانا ہے۔ کو پتا ہے کہ یہ جب بنائے جاتے ہیں، یہ جتنے دنیا میں نئے نئے دکانیں ہیں، فارمولے ہیں، ان کا جو اصل میٹیریل ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو تم جتنی تھوم کی چٹنیاں کھا رہے ہو، پتا ہے کہاں سے آتی ہے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے، چھوڑو جی کرے، میں تو خام خواہ مولویوں کی باتیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بیوی نافرمان ہے، اولادیں نافرمان ہیں، لڑکیوں میں حیا نہیں رہا، بڑے بچوں میں شرافت نہیں رہی، ماں باپ کی عزت و عظمت نہیں رہی، نماز میں لذت نہیں رہی، عبادت میں حلاوت نہیں رہی، دعا مانگنے میں رقت نہیں رہی، اللہ سے تعلق میں وہ جذب نہیں رہا، طواف کرتے ہیں بے روح پھر رہے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں آنسو نہیں نکلتے، دل میں رقت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ اندر حلال ہو تو پیدا ہو، تو ہر بلا اندر حرام ہو تو پھر عبادت کی لذت، حلاوت الایمان کہاں ہے؟ اب دیکھیں کہ جب حضور نے حکم دیا تو اب صحابہ جو کھڑے تھے انہوں نے کہا حاضر یا رسول۔ اچھا، کوئی منافق جو تھے وہ تو بالکل چٹے واضح ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جا سکتے، نہ روم سے لڑنے کے لیے جن کے پاس لاکھوں کی فوج ہے اور ٹرینڈ ہے، اور ہم جناب جا کے لڑیں گے، مرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کچھ مسلمان بیچارے بالکل کھڑے ہیں، بالکل سچے ہیں، لیکن غفلت ہو گئی، وہ بھی پیچھے رہ گئے۔ جو صحابہ کا واقعہ انشاءاللہ آئے گا، قال الثلاثة الذين خلفوا، 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے بیچارے، اور پھر ان سے حضور نے مقاطعہ کا حکم دے دیا تھا۔ تو اللہ نے ان آیات مبارکہ میں اس غزوہ تبوک کا ایک نقشہ کھینچا ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ حضور تبوک پہنچ گئے، ہرقل نے اپنا ایک وفد بھیجا، انہوں نے رپورٹ کی کہ آنے والا جو ہے وہ اللہ کا سچا نبی ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہرقل نے کہا کہ بھی ہم نبی کا مقابلہ نہیں کرتے، اس لیے اس نے بہانہ بنا لیا، اپنی فوجوں کو لیٹ کر دیا، حضور کئی دن تک قیام فرما رہے، آخر حضور واپس آ گئے۔ لیکن جو اللہ نے فائدہ دینا تھا وہ ہو گیا، ساری دنیا میں دھاک بیٹھ گئی کہ بھئی مسلمانوں کے مقابلے میں تو روم نہیں لڑ سکتا، تو ہمارے قبیلے کی کیا طاقت ہے؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام غالب ہو گیا، اور انشاءاللہ اسلام غالب ہوگا، اور اللہ اسلام کو غلبہ دیں گے۔ اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آنکھوں سے مسجد اقصی کی آزادی نصیب فرما دے، اور اللہ اس حکومت کی قیادت میں وہ دل لے آئے کہ جب ہم لوگ مسجد اقصی میں داخل ہوں اور وہاں درس دیں، وہاں سے عمرہ باندھ کے پھر آئیں مکہ شریف میں عمرہ کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ پہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے نا جی، تو یہودیوں کے لیے ان کا گھر دشمن بن جائے گا، دیواریں دشمن بن جائے گی، پہاڑیاں دشمن بن جائیں گی، جنگل کی جھاڑیاں دشمن بن جائیں گی، بالکل ان کی ہلاکت کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا ہے انشاءاللہ۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ تو اب ان آیات کو آپ غور کریں گے انشاءاللہ تو سمجھ آئے گی۔
مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدھا شروع فی عتاب من تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان آیات مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ غزوہ تبوک کے زمانے میں ہوا حین طابت الثمار والظلال فی شدت الحر، جب پھل پکنے والے تھے، سائے جو تھے لمبے ہو رہے تھے، اور گرمی کی شدت جو ہے وہ انگارہ بن چکی تھی، اس وقت اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا کہ غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ سے کیا مراد؟ اذا دعیتم الی الجہاد فی سبیل اللہ، جب تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کہا جاتا ہے کہ جہاد کے لیے نکلو، پھر کیا چیز ہے کہ تم بیٹھ جاتے ہو، تم زمین پہ گر جاتے ہو؟ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ اللہ نے بھلائی اٹھنے کا وقت ہے، چلنے کا وقت ہے، کیوں بیٹھ رہے ہو جی؟ گرمی ہے اور فصل قریب ہے اور کافی عرصے سے آمدنی نہیں ہوئی اور ابھی باغ پیسہ دینے والے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا ذات ہوئی تم بالجہاد ساقلتم الى الارض اے تکاسلتم وملتم الى المقام بالذات والخفض بالثمار۔ جب اللہ نے حکم دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ، ساقلتم الى الارض کا کیا معنی؟ تکاسلتم، اب تم سستی دکھاتے ہو، زمین پہ گرے جاتے ہو، اور اس کے بعد جناب کہتے ہو کہ جی اب پھلوں کا وقت ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اللہ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تم دنیا کی زندگانی کو ترجیح دے رہے ہو آخرت پہ؟ یہ دنیا کا آرام، یہ وقتی پھل، دولت، مال دنیا کا، یہ سب فانی چیزیں ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے پر؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ ساری دنیا کے اسباب، یہ ساری دنیا کے منافع اگر آخرت کے مقابلے پہ دیکھے جائے تو بہت تھوڑے سے ہیں، کیوں؟ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، اور آخرت کی نعمتیں تو ایسی ہیں جو ہمیشہ رہیں گی، جو دائم رہیں گی۔ تو یہ فانی نعمتیں جو ہے وہ باقی نعمتوں کا مقابلہ کیا کر سکتی؟ اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ ای ما لکم فعلتم ہاکذا رضا منکم بالدنیا بدلا من الآخرہ، یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو کہ تم نے دنیا کو چن لیا، آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ ثم زہد تبارک و تعالی فی الدنیا ورغب فی الآخرہ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دنیا کی قلت اور آخرت کی رغبت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اور جیسے ایک حدیث میں آیا میرے محبوب نے رحمت دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایک ہنٹر کی جگہ، ایک بیت کی جگہ جنت میں جو ہے وہ ساری دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ساری دنیا ایک طرف، ایک چھوٹی سی جگہ جنت میں ایک طرف، کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی اور یہ دنیا جو ہے فنا ہونے والی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ خیر محض یعنی خیر ہی خیر، خیر خالص، خیر محض نہیں ملے گی مگر جنت میں، اور شر محض جہنم میں۔ اور دنیا میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، کبھی اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قيس مستورد أخي بني فهر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع، وأشار بالسبابة انفرد بإخراجه مسلم رحمه الله۔
حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک کو عن المستورد اخی بنی فہر سے روایت کی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نے فرمایا اور مثال دے کے فرمایا، کیونکہ مثال سے بات جلدی سمجھ آتی ہے. حضور پاک نے فرمایا یوں دیکھ لو کہ یہ انگلی جو ہے، اگر یہ انگلی تم دریا کے پانی میں ایسے ڈالو اور ڈالنے کے بعد نکالو تو کتنا یہ پانی کو گھٹا لے گی، کتنا کچھ پانی آ جائے گا، کچھ نہیں. تو اس لیے فرمایا یہ ساری دنیا کی نعمتیں اللہ کے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہیں، یہ تو اس سے بھی خالی ہیں. اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ مت دنیا فی الآخرت، یعنی یہ دنیا آخرت کے مقابلے پہ ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی بندہ اپنی انگلی کو دریا میں ڈالے اور دریا کے موجوں میں ڈالنے کے بعد نکالے، فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجِعُ، اس کے بعد دیکھے کہ کیا کچھ واپس آیا انگلی کے ساتھ، کیا ہے، کچھ بھی نہیں. تو فرمایا اسی طرح یہ دنیا ہے. وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ، انگلی سے اشارہ کیا. انفرد بِإِخْرَاجِهِ مسلم رحمہ اللہ، اس حدیث پاک کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مبارک میں ذکر فرمایا. وروی بروا ابن ابی حاتم حدثنا بشر بن مسلم عبد الحمید المحمصی بهم حدثنا الربيع ابن روح قال حدثنا محمد بن خالد الوهبي قال حدثنا زياد يعني الجساد ابي عثمان قال قلت يا ابا هريره رضي الله تعالى عنه سمعت من اخواني بالبصره انك تقول رسول الله يقول إن الله يزيد بالحسنة ألف حسنة. ثم ترى هذه الآية وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فالدنيا ما بدا منها وما بقي منها عند اللہ قلیل. ابن ابی حاتم نے ابی عثمان کی روایت سے نقل کیا، انہوں نے کہا کہ یا ابا ہریرہ، انہوں نے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی اور کہا کہ میں نے سنا ہے سمعت من اخوانی بالبصرہ، میں بصرے میں ہوں اور بصرے میں میں نے اپنے بھائیوں سے سنا ہے کہ تم حضور پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کا بدلہ 1,00,000 دیں گے. الفا فرمایا یجزی بالحسنۃ الف حسنۃ، 1,00,000. حضرت نے کہا ابو ہریرہ کیا تم نے سنا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 1,00,000 گنا ملے؟ حضرت ابی ہریرہ نے فرمایا اللہ کے بندے تم کیا کرے، میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو 2,00,000 بدلہ عطا فرما دے، ایک نیکی پہ 2,00,000 مل جائے. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جیسے مسجد الحرام ہے، یہاں نماز پڑھے تو ایک نماز کا اللہ 1,00,000 گنا ثواب دیتی ہیں. اور بعض علماء نے فرمایا یہ مطلق نماز ہے، اگر محلے کی مسجد میں پڑھیں تو پھر 25 درجے زیادہ ہو جائے گی، یعنی 25,00,000. اور اگر جامع مسجد میں نماز پڑھیں گے تو 27 درجے بڑھ جائے گی، یعنی 27,00,000 کا ثواب ملے گا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ 1,00,000 جو ہے مقابلے ہے 1,000 کے، یعنی 1,000 ضرب 1,00,000 10 کروڑ نیکیاں ملے گی بندے کو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے اور بعض روایات مبارک میں آتا ہے کہ جو بندہ حج کے لیے آئے اور خالص حلال کے پیسوں سے حج کرے، حلال کے پیسوں سے سفر کرے، اور جب وہ حج کے لیے پیدل چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک قدم پہ 700 حرم کی نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ پیدل حج کو اللہ نے پہلے ذکر فرمایا، اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا
وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تم اعلان کرو حج کا. جب اعلان کرو گے تو لوگ پیدل بھی آئیں گے اور اونٹنیوں پہ بھی آئیں گے. تو اللہ نے پیدل والوں کو پہلے ذکر کیا. معلوم ہوا کہ پیدل کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوگا، جتنا مشقت ہوگی اتنا اجر بڑھ جائے گا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے تم تو 1 لاکھ کہہ رہے ہو، میں نے تو ایک عمل پہ 2 لاکھ نیکی بھی سنی ہے. اور اس کے بعد پھر میں کیا پوچھتے ہو؟ قرآن پڑھ لو. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ یہ ساری دنیا اور اس کے منافع آخرت کے مقابلے میں بالکل تھوڑے سے ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وصرف الدنیا ما بدا منہا، دنیا میں جتنا گزر گیا ہے اور جو باقی ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ کے معاملے میں آخرت کے مقابلے میں تھوڑا ہے. یعنی دنیا جو بیت گئی ہے اور آئندہ جو باقی ہے اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ اگلی پچھلی سب ملا لو تو آخرت کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہے. کہ آخرت کی نعمتیں اور آخرت کی رحمتیں جو ہے وہ اتنا ہے کہ آدمی، جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، او كما قال سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جو جنت میں نعمتیں رکھی ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، کانوں نے سنا نہیں، اور تمہارے دل میں یہ سوچ بھی نہیں آ سکتی. جیسے اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی جی نہیں جانتا میں نے ان کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ دوں گا اپنے بندوں کو جو انہوں نے دنیا میں میرے لیے اعمال حسنہ کیے تھے. تو جنت کا کیا مقابلہ ہے؟ وہاں کی ایک نعمت جو ہے دنیا کی ساری نعمتیں بھی اس کے مقابلے پہ ہیچ ہیں. اس لیے علماء نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن یہ نعمتیں فانی ہیں، اور جنت کی نعمتیں جو ہے وہ باقی ہیں، ہمیشہ رہنے والی ہیں. اور جنت کی نعمتیں کبھی فنا نہیں ہوں گی اور کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور کبھی مومن کا دل ان سے نہیں بھرے گا. ہمیشہ جنت ہوگی، جنت کی نعمتیں ہوں گی اور مومن ہوں گے. اب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ وقال الثوری عن الاعمش فی الآیت فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. حضرت امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت اعمش سے روایت کرتے ہیں کہ دنیا کا اسباب و سامان آخرت کے مقابلے پہ بہت تھوڑا. فرمایا کزاد الراکب، جیسے مسافر سفر میں چلتا ہے تو اب سارا گھر تو نہیں لے کے جاتا نا، تھوڑی چیز ہوتی ہے اور جتنا تھوڑا ہو اتنا آسان ہوتا ہے. تو فرمایا دنیا تو ایسی ہے کہ جیسے ایک مسافر کا سامان ہو. وقال عبد العزیز بن ابی حاتم النبی لما حضرت عبد العزیز بن مروان الوفات قال ائتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه، فلما وضع بين يديه نظر إليه فقال أما لي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا، ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول اف لك من دار ان كان كثيرك لقليل وان كان قليلك لقصير وان كنا منك لفي غرور، ثم وعد تعالى من ترك الجهاد. اب کہتے ہیں عبد العزیز ابن ابی حاتم کہ لما حضرت عبد العزیز ابن مروان کے بیٹے عبد العزیز کا جب وفات کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، فقال ائتونی بکفنی، انہوں نے کہا کہ میرا کفن لے آؤ جس میں مجھے کفن دیا جائے گا. آپ کا کفن لایا گیا، جب آپ کے سامنے رکھا گیا فرمایا امالی من کبیر ما خلف من الدنیا الا هذا، میں یہی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثم ولى ظهره فبكى، اس کے بعد آپ نے اپنا رخ پھیر لیا اور اللہ کے ڈر کے آگے روتے رہے، اور وہ کہتے تھے اف لک من دار،
فرماتے تھے یہ کیسی دنیا ہے کہ جس کا بہت بھی تھوڑا ہے اور جس کا تھوڑا تو اور زیادہ تھوڑا ہے، یہ کیا دنیا ہے پھر؟ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ان کننا من کی لفی غرور، لیکن اے دنیا دیکھو باوجود اس کے کہ تیرا بہت بھی تھوڑا، تیرا تھوڑا بھی حقیر ہے، لیکن پھر بھی ہم تیرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہر وقت دنیا 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 دولت، اور دیکھ لیں کہ ہر بندہ اس دوڑ میں مبتلا ہے، تاجر ہے، سرمایہ کار ہے، زراعت پیشہ ہے، زمیندار ہے، مزدور ہے، ملازم ہے، مولوی ہے، پیر ہے، بس اس دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، دولت دولت دولت، پیسہ پیسہ پیسہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اور یہ دولت ایسی چیز ہے کہ ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا تو کہنے لگا جی کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ دولت ملے۔ کہنے لگا مجھے پیسہ نہیں ملتا، دعا کریں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی شو۔ حضرت نے فرمایا کہ بڑا آسان وظیفہ ہے، کرو گے؟ ہاں جی بالکل، میں اسی لیے تو آیا ہوں حضرت کی خدمت میں کہ کچھ حاصل کرو۔ فرمایا اس دولت کو حاصل کرنا ہونا اس بدبخت سے منہ پھیر لو، جتنا تم بھاگو گے یہ تمہارے پیچھے ہے، اور جتنا تم اس کے پیچھے بھاگو گے یہ آگے دوڑے، پھر تمہیں نچاتی رہے نچ۔ بس اس کو چھوڑ دو، بس جب چھوڑ دو گے تو تم سے بڑا غنی کوئی نہیں اور تم سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ اصل بات تو یہی ہوتی ہے نا کہ دنیا کا فکر اگر دل سے نکل جائے اس سے بڑا امیر کون ہے، اس سے پھر بڑا اچھا کون ہوتا ہے؟ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ رات کو میں جب سوتا ہوں، کوئی شاعر نے ایک مثال دی تھی کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو بڑے اطمینان سے سوتا ہوں کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں والم کو کہ چور آئے مال سارا لے گئے، اب مال ہے نہیں کہ فکر کروں، بڑے آرام سے سوتا ہوں کہ اب چور آئیں گے تو آتے رہے پھرتے رہے، جب ہے ہی کچھ نہیں کیا لے جائیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا اس کو چھوڑ دو تو یہ پاؤں پڑتی ہے، اور اس کے پیچھے بھاگو تو یہ اور آگے بھاگتی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، حضور نے فرمایا جو بندہ لوگوں سے مانگنا شروع کرتا ہے اس کی پیشانی پہ اللہ لکھ دیتے ہیں ہمیشہ بھوکا رہے گا، ساری زندگی مانگتے 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 مر جائے گا لیکن پیٹ کا جہنم نہیں بھرے۔ اب مانگنے کے طریقے ہیں، کوئی ویسے مانگ لیتے ہیں، کوئی جناب باہر کھڑے ہو جائیں گے کہ جی گھڑی رکھ لو، حادثہ ہو گیا ہے، ان کا روز حادثہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ کوئی کہے گا جناب میری ماں بالکل ہسپتال میں پڑی اور آخری سانس ہے، میں سفر میں ہوں، بیگ چوری ہو گیا ہے۔ کوئی ماشاءاللہ پیر بن کے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ حجرے مجرے میں اس طرح لوٹ رہے ہیں، کوئی ہاتھ دے کے لوٹ رہے ہیں، کوئی جناب فال دیکھ کے لوٹ رہے ہیں، کوئی کتاب دیکھ کے لوٹ رہے ہیں، کوئی خواب سنا کے لوٹ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے اللہ ہمیں اپنے خزانہ غیب سے عطا فرمائے اور تادم حیات کسی بندے کا محتاج نہ کرے۔ یاد رکھو اگر بندوں کے محتاج ہو گئے نا پھر ذلیل ہو جائیں گے، بچوں کا بھی محتاج ہو تو باپ کو اولاد بھی نہیں دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو کہ جہاد چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ استنفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العرب فتساقلوا عنه فامسك الله عنهم القطر فكان عذابهم۔ اللہ نے فرمایا اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے، اگر تم دولت پیسہ کوٹھیاں بلڈنگیں زراعت عزیز رکھو گے، جہاد چھوڑو گے، یعذبکم عذابا علیما، میں تمہیں دردناک عذاب دوں گا۔ ایمان سے کہیں جب سے مسلمان نے جہاد چھوڑا ہے عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ دنیا کی ہر
مار جو ہے وہ مسلمان پہ پڑ رہی ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، کشمیر میں، کوسووا میں۔ اور ایمان سے کہیں کہ آج ہماری کتنی عرب بچیاں ہیں اور کتنی میری کشمیری بیٹیاں ہیں جو 20-20 50-50 ہندو فوجی ایک ایک لڑکی کی عزت لوٹتا ہے، اور وہ اس عالم میں چیختی ہوگی کہ کیا دنیا میں مسلمان سب مر گئے؟ جاج ابن یوسف کو تم ظالم کہتے ہو، اور مشہور بھی وہ ظالم تھا، لیکن صرف چند لڑکیوں کا خط ملا کہ راجہ طاہر نے ہمیں اغوا کر لیا ہے اور ایک ہندو راجے کی ہم قید میں ہیں، ہماری عصمت لٹ رہی ہے، تم کیسے بادشاہ ہو کہ عرب میں بیٹھے ہو؟ اور حجاج نے محمد بن قاسم کو بھیجا، اس کا داماد بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، اور 16 سال کی عمر کا نوجوان بچہ ہے، وہ عرب سے چلا جناب، وہ پورے عرب کے علاقوں کو پھلانگتا ہوا، آپ کے ملک کو پھلانگتا ہوا دیبل میں راجہ طاہر سے جا کے ٹکرایا اور اس کے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالا۔ اور روز پڑھتے ہو اتنی کشمیری لڑکیوں کو اغوا کر لیا گیا، اچھا جی، پھر پڑھتے ہو دیکھتے ہو کہ فلسطینی بچہ نوجوان مرا ہوا ہے، ماں باپ پوسا دے رہے ہیں، تمہاری آنکھ سے آنسو نکلائے کبھی؟ کہاں ہیں ہم، کدھر جا رہے ہیں؟ اس لیے جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ جہاد چھوڑ دو گے تو پھر یعذبکم عذابا علیما، اور پھر ایک آخری حد بھی آئے گی، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم جہاد بالکل چھوڑ دو گے، کوئی بندہ بھی جہاد میں نہیں نکلے گا، تو میں تمہاری نسل ختم کر کے ایک نئی قوم پیدا کروں۔ اللہ کے آگے کوئی مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے ہمیں فنا کر دے۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استنفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا من العرب، ایک قبیلہ تھا عرب کا، آپ نے ان کو کہا کہ جہاد کے لیے نکلو، انہوں نے کہا نہیں جی ہم مجبور ہیں اور فلان ہے اور یہ ہے، اور سستی کر گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے بارشیں بند کر دی، عذاب دنیا میں شروع ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پانی نہیں ہے اور کبھی بارش ہے طوفان بن جاتا ہے، یا تو آتا نہیں یا طوفان بن جاتا ہے، کبھی بغیر پانی کے ہم مرتے ہیں، کبھی پانی کے طوفان سے مرتے ہیں، یعنی فائدے کے لیے نہیں ہے، ہر حال میں نقصان کے لیے ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں استبدل ثم تبارک وتستبدل قوما غیرکم ای لنصرت نبیہ و اقامت دینہ، اگر تم جہاد نہیں کرو گے تو میں اپنے مدنی پیارے کی اعانت کے لیے ایک نئی قوم پیدا کر دوں گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم لوگوں نے منہ پھیر لیا جہاد سے تو تمہارے بجائے اللہ قوم بدل دیں گے، اور پھر تمہاری کوئی مثال بھی باقی نہیں ہوگی، تمہاری کوئی ذکر بھی اور جنس بھی باقی نہیں ہوگی۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان میں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اگر تم جہاد نہ کرو تم سست ہو جاؤ، دولت کے پیر بن جاؤ، دولت کے پجاری بن جاؤ، کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کو نقصان ہوگا؟ نہیں، اللہ کو کیا نقصان دو گے؟ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَلَا تَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا بِتَوَلِّكُمْ عَنِ الْجِهَادِ وَنُكُولِكُمْ وَتَسَاقُلِكُمْ عَنْهُ، اگر تم بزدل ہو گئے، اگر تم سست ہو گئے، اگر تم کاہل غافل ہو گئے تو تمہارا جہاد نہ کرنا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اے قادر علی الانتصار من الاعداء بدینکم، اللہ چاہے تو اپنے نبی کی تمہارے بغیر بھی مدد کر سکتے ہیں، اللہ چاہے تو ہواؤں
سے مدد کر دیں، اللہ چاہے تو ملائکہ سے مدد کر دیں، اللہ چاہے تو پانی سے طوفانوں سے مدد کر دیں۔ اللہ قادر ہے، جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا میرے اللہ تبارک و تعالی نے وقد قیل ان هذه الآیۃ وقالوا انفروا خفافا وثقالا وقالوا ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله انهن منسوخات بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يفقهوا في الدين۔ کہتے ہیں ان آیات کے آنے کے بعد پھر یہ حکم ہو گیا تھا کہ اگر ایک جماعت جہاد کرے تو باقی پہ گناہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ تب تم جہاد کے لیے نکلو تو لازم ہے تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو اللہ کے نبی کے پاس رہے، دین سیکھے اور دین میں تفقہ حاصل کرے، سمجھ حاصل کرے اور پھر پوری دنیا میں دین پھیلانے کا ذریعہ بن سکے۔ ورده الجري وقال انما هذا في من دعاهم رسول الله الى الجهاد فتعين عليهم ذلك فلو تركوه لوقفوا عليه وهذا له اتجاه الله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب۔ ابن جریر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان آیات کا اپنا محل ہے، یہاں تو ان کی بات ہو رہی ہے جن کو خود محمد عربی نے دعوت دی، جہاد کی اور پیچھے رہ گئے، تو جو حضور کے بلانے میں پیچھے رہ جائیں گے پھر ان کے لیے تو عقاب ہے ہی ہے۔ وہ آیات جو ہیں اپنی جگہ ہیں اور یہ آیات جو ہیں اپنی جگہ ہیں۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن جریر نے یہ جو بات نقل کی ہے باقی اس میں وزن ہے اور حقیقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں اتباع قرآن و سنت کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو صحیح معنوں میں مجاہد فی سبیل اللہ بنائے کہ وہ زندہ ہو تو راضی ہو اور موت آئے تو شہادت فی سبیل اللہ ہو اور لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ ہو۔ اللہ جہاد نصیب کرے، اللہ فساد سے بچائے۔ میری والدہ جو ہیں وہ فوت ہو گئی ہے تو کیا میں اپنی والدہ کے لیے طواف کر سکوں؟ میرے بھائی بات یہ ہے کہ جب والدین فوت ہو جائیں تو اچھی اولاد جو ہے ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلاث، کہ جب ابن آدم پہ انسان پہ موت آتی ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، مگر تین ایسے ہیں جو جاری رہتے ہیں اور ان میں حضور نے فرمایا کہ علم ينتفع به، اگر وہ کسی کو علم پڑھا گیا اس کے بعد علم پڑھایا جا رہا ہے تو وہ بھی قیامت تک اس کا ثواب باقی ہے۔ اور فرمایا صدقۃ جاریۃ، یا وہ کوئی مدرسہ بنا گیا، مسجد بنا گیا، کنواں لگا گیا، وہ بھی قیامت تک جاری ہے۔ اور ولد صالح يدعو له، یا بندے کی اولاد صالح ہے اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، وہ بھی صدقہ اس کا قیامت تک جاری ہے۔ تو لہذا اولاد کو چاہیے کہ والدین کے لیے حج کریں، عمرہ کریں، خیرات کریں، طواف کریں، عبادات کریں، قرآن پڑھ کے ان کے لیے ثواب بھیجیں، یہ تو اولاد کی صلاح کی دلیل ہے۔ اور دعا فرمائیں اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے اور اللہ ان کو نافرمانیوں سے، بے حیائیوں سے، بے دینیوں سے بچا لے اور اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ بالکل اپنے والدین کے لیے سب کچھ کریں۔ ہنڈی کا کام کرنا جو ہے نا میرا بھائی، جب اسلامی ملک کو نقصان پہنچے تو اس لیے حرام، کیونکہ جو پیسے آپ قانوناً بھیجیں گے وہ زر مبادلہ بنے گا اور آپ کے ملک میں طاقت آئے گی، قرضہ دینے کی پوزیشن ہوگی اور آپ کی کچھ حیثیت ہوگی۔ اگر آپ ہنڈی کریں گے تو آپ کو تو 2-4 روپے زیادہ مل جائیں گے، یا ہنڈی کرنے والے کو تو 2-4 روپے مل جائیں گے، لیکن ملک نقصان کا شکار ہوگا۔ اور یہی وہ وجوہات ہیں کہ آپ کا پیسہ نیچے گر رہا ہے۔ یعنی ایک طرف آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں، آپ کما نہیں رہے ہیں، آپ ہلاک ہو رہے ہیں۔
آپ فائدے میں نہیں جا رہے، آپ نقصان میں جا رہے ہیں کہ کبھی آپ کا 3 روپے کا 1 ریال تھا اور اب 18 کے قریب ہو گیا۔ تو آپ خود اندازہ کریں کہ ہم نے مثلا 1 لاکھ ریال قرضہ لیا تھا تو 3 لاکھ دے کے ہم ادا کر سکتے تھے، اب ہمیں 18 لاکھ دے کے ادا کرنا ہوگا، تو ہم کتنے نیچے چلے گئے، ہنڈی سے کیا کما لیا ہم نے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچیں جو اسلامی ملکوں کو نقصان پہنچائیں، قانون کے مطابق عمل کریں۔ اچھا ویسے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ ہنڈی چھنڈی والے جو ہے نا جی، یہ جب گھپلا کریں تو وہ لمبا چوڑا کرتے ہیں، چھوٹا موٹا ہاتھ نہیں مارتے، پھر کروڑوں کا ہاتھ مارتے ہیں، پارٹی غائب ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس کون سی سند ہے، رسید ہے کہ آپ پکڑ لیں، کیا کر لیں گے؟ سنت یا نفل میں الصمد یعنی سورۃ الاخلاص، کوئی سورت پڑھو، جو بھی تمہیں یاد ہے، سنت ہو یا نفل ہو، قرآن پاک کی جو بھی سورت یاد ہے سورۃ الاخلاص ہے، اور قرآن کی کسی سورت کی 3 آیتیں، فقرؤوا ما تیسر منہ، جہاں سے بھی اللہ تمہیں آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے۔ اچھا ایک بندے بیچارے کو ایک ہی سورت آتی ہے، وہ ہمیشہ اسی کو پڑھتا ہے، اور کیا کرے جب تک دوسری یاد نہیں ہوتی۔ ہم نے عمرہ کر لیا ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے عمرہ افضل ہے یا طواف؟ میرے بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رشتہ داروں نے آپ کو وصیت کی ہے کہ میرا عمرہ کرنا یا میرے لیے طواف کرنا۔ اگر انہوں نے نہیں کہا ہے تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے تو پوری کریں۔ اور تیسری بات یاد رکھ لیں کہ اصل عمرہ وہ ہے بالاتفاق جو آدمی اپنے ملک سے آتے ہوئے میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کرتا ہے، وہ عمرہ چھوٹے حج کے برابر ہے۔ یا اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے گئے اور مدینہ منورہ سے جب آپ واپس آئے تو آپ نے وہاں میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، وہ بھی چھوٹے حج کے برابر۔ اور ایک یہ ہے کہ مکے میں رہ کر آپ مسجد عائشہ گئے یا جعرانہ گئے اور عمرہ باندھا اور احرام باندھا، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو جائز ہے، لیکن یہ عمرہ اس عمرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس عمرہ تو ہے لیکن اس عمرے کے برابر نہیں ہے جو آتے ہوئے میقات سے کیا جائے۔ اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ مکے میں رہ کر مسجد عائشہ جانا یا باہر نکلنا اسی لیے کہ احرام باندھ گیا، جو کبھی عمرہ ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے تمام ائمہ کے نزدیک جب اللہ مکے میں لے آئے تو طواف جو ہے یہ افضل عبادت ہے، کیونکہ جتنی دیر آپ عمرے میں لگائیں اتنی دیر اگر آپ طواف میں لگائیں تو زیادہ ثواب ہوگا اور زیادہ اجر ہوگا۔ اچھا اسی طرح ایک بات ویسے عقل کی بات بھی سمجھ لیں، اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے تو آخر مسجد عائشہ جائیں گے یا آپ جعرانہ جائیں گے تو گھنٹہ 2 گھنٹے تو آنے جانے میں بھی لگائیں گے نا، اور اگر طواف میں رہیں گے تو وہ 2 گھنٹے آپ کے کعبے کے قریب ہوں گے۔ لا شک فی ذلک، کوئی شک ہے کہ یہ افضل ہے؟ اس لیے جتنا ہو سکے مکے میں رہتے ہوئے زیادہ طواف کریں اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، کیونکہ سب سے افضل ذکر جو ہے اور اللہ کو محبوب کلام جو ہے وہ اپنے بندے کا قرآن پڑھنا ہے، جب بندہ پڑھتا ہے اور میرا بارک سنتا ہے۔ تو اس لیے اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی ہر عبادت ہر جگہ کر سکتے ہو، خیرات کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، تہجد پڑھ سکتے ہو، اشراق پڑھ سکتے ہو، اوابین پڑھ سکتے ہو، لیکن پوری دنیا میں کسی جگہ طواف نہیں کر سکتے ہو۔ یہ ایسی عبادت ہے جو صرف اللہ کے گھر میں حاصل ہے۔ تو مکے میں رہتے ہوئے جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے طواف زیادہ کریں، اور طواف کی افضلیت جو ہے وہ واضح ہے۔ ویسے بھی ایک روایت جس میں اس کا ذکر ہے وہ ضعیف ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے، نفلی عبادت ہے، رات کو پڑھے دن کو پڑھے، اس کی مرضی ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کا ختم کرواتے ہیں، ایک ہے دوست بیٹھ گیا پڑھ لیا، کوئی منع نہیں، ایک جو رواج بن گیا ہے کہ مولویوں کو بلاؤ اور ختم کراؤ، یہ بدعت ہے۔ اگر
اگر میں اپنے گاؤں میں ایک ہی آدمی ہوں الحمدللہ میں شرک نہیں کرتا، قبر پرستی نہیں کرتا، لیکن ہماری مسجد کا جو امام ہے وہ شرک کرتا ہے، شرک کیا شرک کرتا ہے؟ یعنی قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، غیر اللہ کی نظر نیاز مانگتا ہے، ایسے بندے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، پھر تم اپنی پڑھ لو یا کسی ایسی مسجد میں جائیں جہاں موحد امام ہو اس کے پیچھے جا کے نماز ادا کریں۔ اچھا پھر تم اپنی بستی میں ایک موحد تو ہو نا، موحد ہمیشہ پہلے ایک ہوتا ہے، کچھ کام بھی تو کرو نا، گئے ہوئے کیوں ہو؟ اللہ کے دین کے لیے ایک ہی کھڑا ہوگا نا پہلے۔ اللہ کے نبی نے جب دین پیش کیا تو کتنے ایک تھے نا، پھر لوگ یوں ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آپ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو، تھوڑی سی مار شار تو پڑے گی، ڈنڈے شنڈے بھی پڑ سکتے ہیں، رشتہ دار بھی بگڑ سکتے ہیں، توحید کوڑا مسئلہ ہے نا جی، جب اس کو پیش کرو تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمت کرو گے انشاءاللہ تو پھر وہاں جواب بھی اللہ توحید کی بنا دے گا۔ ہمارے یہاں جنازے سے فارغ ہونے کے بعد لوگ دائرہ بناتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، دعا میں، یہ بدعت ہے۔ ہمارے یہاں جو بندہ مر جاتا ہے اس کا پہلے دن کا کھانا، پھر تیسرے دن کا کھانا، پھر 40 دن، یہ سب بدعات ہیں، مولویوں کے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ اور بیچاروں کو تم نے کبھی مولوی کو روٹی کھلائی؟ ایمان سے کہو تم نے ایسا کبھی مجھے دعوت کھلائی ہے؟ اتنا سال جو ہو گیا ہے تمہیں سبق پڑھاتے، ایمان سے کہو ٹھنڈے دل سے کبھی کھلایا؟ تو پھر مولوی جھوٹے مسئلے نہ بیان کرے تو کیا کرے؟ وہ بھی پھر دوسرے دن کہتا ہے یار ادھر آنا، میں نے رات خواب دیکھا تھا تمہارا باپ بھوکھا پھر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے مولوی صاحب پھر کیا کروں؟ کہتا ہے خدا کے بندے کچھ پیسے جاتے لے آؤ، خرید کرو نا تمہارے باپ کے لیے، لے آؤ تاکہ تمہارے باپ کو میں پہنچاؤں ثواب قبر میں۔ تو اس لیے یہ سب بدعات ہیں، ناجائز ہیں، لیکن پیٹ کے جھگڑے ہیں۔ اگر کوئی آدمی آئے گی اپنا اور احرام نہ باندھے اور مکے میں پکڑا جائے، جب فارغ ہو تو عمرہ قضا کرے اور دم بھی ادا کرے۔ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک میں امام حرم کے پیچھے وتر پڑھ لے ٹھیک ہے کوئی بات، باقی فرض نماز پڑھ لیتے ہیں وہ ہو جاتی ہے تو وتر کیوں نہیں ہوتے؟ یہ دن میں جو 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ تو ہماری ہو جاتی ہیں، تو وتروں میں جھگڑا آخر کیوں پڑ گیا ہے؟ وہ بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے مسلک پہ، حنفی مسلک پہ پکا ہے وہ علیحدہ پڑھ لے، وہ بھی حدیث میں ثابت ہیں کہ 3 وتر اس طرح پڑھے جاتے ہیں جیسے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور احادیث موجود ہیں الحمدللہ۔ سنا ہے کہ ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ روزے کے سحری کے وقت سورج اٹھنے کے قریب ہو تب بھی کھا لے، میں نے تو نہیں پڑھا ہوئی ہے۔ یہ تفسیر کسی ایسے بندے نے لکھی ہوگی جو خود کسی عالم سے نہیں پڑھا ہوگا، اس نے مطالعے کے زور سے سمجھا ہوگا دین کو، تو ایسے لوگ پھر ایسے ہی لکھتے ہیں۔ وہ ایک مسئلہ مشہور ہے نا کہ بادشاہ محل پہ کھڑا تھا تو نیچے کچھ اونٹوں کے قافلے گزر رہے تھے، اس کی چھوٹی بچی بھی ساتھ کھڑی تھی۔ اب بادشاہ کو کیا پتا؟ اچھا بچی کو بھی کوئی پتا محلوں میں رہنے والے، نے کہا ابا جان یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ایسے ہوتے ہیں۔ اب ابا کو پتا ہو تو بتائیں کہ اونٹ ہیں۔ اچھا اس کے بعد جو تھوڑی دیر گزری تو اونٹ محل کے قریب آئے تو ان کے گلے میں وہ گھنٹیاں لٹکی ہوئی وہ بھی بج رہی تھی۔ انہوں نے کہا ابا جان ان کے گلے میں کیا؟ ان کا کہا ایسے کے گلے میں ایسے ہوتے ہیں۔ تو ایسے تفسیر لکھنے والے ایسے کے گلوں میں ایسے ہی ہوتے ہیں۔ سرما پہننا مرد کے لیے جائز ہے؟ جائز نہیں، سنت ہے۔ اور یہ جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ سرمے سے یہ نقص ہوگا، جب تک سرما پہنا جاتا تھا اتنے اندھے نہیں تھے الحمدللہ، جب سے ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں بیماریاں زیادہ ہوئی اللہ کی رحمت سے۔ بہرحال اگر سرما خراب ہو تو یہ الگ بات ہے، ورنہ سرما سنت ہے میرے بدری۔